اچھا ول پاور کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ ہم کس طرح چیک کریں گے کسی کی ول پاور؟ ارادے کی طاقت. کوئی فیصلہ کرتا ہے اور فیصلے پہ ڈٹ جاتا ہے, اس کی مستقل مزاجی کتنی ہے. اور جی انیشیٹ سے پتہ لگ جاتا ہے کہ آغاز کر دیا ول پاور. اور ول پاور کیسے پتہ لگے گا؟ امپلیمنٹیشن پہ, ایکشن سے. تاریخ اسلام ہے, تحریک پاکستان ہے, یا بنی نوع انسان کی 10,000 سالہ ریکارڈڈ ہسٹری ہے. آپ کو سب بڑے نام ول پاور کی کہانیاں ملیں گی, اور ایسی ایسی ول پاور کی کہانی ہے. مائیکل اینجلو سم ٹائم ایسا ہوتا تھا, مجسمہ بنا کے جب فری ہوتا تھا تو مورخ لکھتے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں سے جوتا اتارتا تھا, پاؤں کی کھال اتر جاتی تھی. اس کو خبر ہی نہیں ہوتی تھی کہ کتنے دن تک وہ مجسمہ بناتا رہا اور کتنا ڈوب کے بناتا رہا. کیا ول پاور ہو, کیا اس میں بھوک نہیں لگی ہوگی, کیا پیاس نہیں لگتی ہوگی, کیا پرابلمز نہیں ہوگی. روزہ ایک ول پاور ہے, آپ کو پتہ ہے روزہ ایکچولی ول پاور ہی بڑھاتا ہے. آپ کو اس سے بھی زیادہ آسان کر دوں, آپ نئے ایک ونڈو ذرا اوپن کرنے لگے ہیں, آپ کی ساری عبادات وہ ول پاور کے لیے. اس کا ایک پروڈکٹ, ایک مقصد تو عبادات کا بندگی ہے, لیکن عبادت کا ایک نتیجہ کیا ہے؟ ول پاور. نماز بے حیائی سے روکتی ہے. بے حیائی کی نشانی کیا ہوتی ہے جی بتائیں؟ آنکھ جو ہے وہ بتاتی ہے کیا؟ آنکھ کیا بتاتی ہے؟ دی سیکنڈ تھنگ, ایک بات یاد رکھیے گا, اورا بتا دیتا ہے. پریزنس, جو موجودگی ہے نا سر جی, موجودگی سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے, اس کے ساتھ وہ پورا پیکج چل رہا ہوتا ہے. بے حیا انسان کی موجودگی اس کی بے حیائی کا اظہار کر دیتی ہے, اور حیادار انسان کی جو حیا ہے وہ بتا دیتی ہے کہ جی اگر کوئی عبادت میں نماز کا پابند ہے اور وہ بے حیا ہے تو کوشچن آ گیا کیسی نماز ہے, اور پھر کوشچن آ گیا کیسی عبادت ہے, اور پھر کوشچن آ گیا ول پاور نہیں ہے. ول پاور کا مطلب ہے, ذرا آسان ڈیفینیشن سنیے گا, دل کا چاہنا لیکن قابو پانے کی طاقت رکھنا. تمنا ہونا, خواہش ہونا, خواہش کی موجودگی میں اگر آپ اس پہ قابو پا لیتے ہیں, دس از کالڈ ول پاور. پانی پڑا ہے, کھانا پڑا ہے, آپ پورا دن کیا رہتے ہیں بھوکا پیاسا اللہ کے حکم کی وجہ سے. یعنی آپ اپنے نفس پہ کوئی حاکم ٹھہراتے ہیں تو وہ کیا ہے, اور آپ کی ذات ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے, میں نے بھوکا پیاسا رہنا ہے. موجودگی میں کھانا ہے, فریج بھری پڑی ہے, ہر چیز کھانے کو سامنے پڑی ہے, کوئی نہیں دیکھ سکتا, آپ چھپ کے بھی کھا سکتے ہیں لیکن کھا نہیں رہے. سائن دیٹ یہ آپ کی ول پاور ہے. بھوکا پیاسا رہنا ول پاور ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ آپ کو ایک بڑی مزے کی بات, تھیولوجیکل اور فلسفیکل بات کہنے لگا ہوں. آپ کے دین کا سب سے بڑا احسان پتہ ہے کیا آپ پہ ہم پہ؟ دین اسلام کا ہمیں فنکشننگ رکھا. واٹ از دی میننگ آف فنکشننگ؟ بامقابلہ دین اسلام. آئیے ذرا دوسری طرف چلتے ہیں. رہبانیت ملے گی آپ کو. رہبانیت کو اللہ کے رسول نے ڈسکریج کیا, منع فرمایا. رہبانیت کیا ہوتی ہے جی؟ ترک دنیا. رہبانیت کا مطلب ہے کہ آپ اسٹیڈیم میں اترے نا, یہ دنیا میں اترے بغیر ہی آپ کھیلے جا رہے ہیں باہر ہی. کیوں؟ تاکہ مشکل پیش ہی نہ آئے. تو جب آپ بغیر مشکل کا سامنا کیے اپنی ول پاور بڑھانا چاہتے ہیں تو نہیں بڑھے گی. آپ کو لوکل جتنے بابے ملتے ہیں نا, اف یو بلانگ فرام ولیج, گاؤں, تو آپ کو ایسے بابے ملیں گے جو رہبانیت کی طرف چلے گئے. ہر دوسرے چوتھے گاؤں میں ایک بابا ہوتا ہے, وہ بابے کی نشانی کی ہوتی شادی نہیں کرتا. ایک نشانی وہ, اچھا اگر شادی کی ہوئی ہے وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے جنگل میں نکل جاتا ہے. دوسری نشانی. تیسری نشانی ہوئے گی ذمہ داریاں نہیں لے گا. چوتھی نشانی گاؤں کے باہر جا کے ڈیرا لگا کے بیٹھ جائے گا. ایسے لوگ ملیں گے. بٹ دس از ناٹ اسلام. کیا بولا میں نے؟ یہ اسلام نہیں ہے. اسلام کیا ہے؟ اسلام جو وحی کی شکل میں کتاب آئی, اس کتاب کے ساتھ ایک عملی نمونہ, پریکٹیکل ایگزامپل کر کے دکھانے والی ذات آپ کے سامنے موجود ہے, جس کو کلمے میں نام لیتے ہیں آپ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. آپ سے زیادہ فنکشننگ کون ہوگا؟ آپ نے ہر چیز کر کے دکھائی. بیوی کے ساتھ سلوک, بیٹی کی رسپیکٹ, دوستی, وفا, جنگ, معاملہ, کاروبار. زندگی کا کوئی ایک ایسا معاملہ نہیں ہوگا جس میں, بلکہ میں یہ کہتا ہوں, میں بعض اوقات ڈسکس کر رہا ہوتا ہوں اپنے ٹیم باقی لوگوں سے, کہ سم ٹائم ہماری لا علمی ہوتی ہے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا وہ معاملہ ایڈریس ہوا ہوتا ہے. کیوں جی؟ کل ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیز کو ایڈریس نہیں کیا گیا, لیکن وہ کہیں نہ کہیں آپ اگر آپ حدیث پڑھیں, آپ محنت کریں تو آپ کو پتہ لگے گا ہر چیز کو کہیں نہ کہیں ایڈریس کیا گیا.
اب سر واپس آؤں گا, عبادت در اصل ڈسپلن کا نام ہے. بندگی ہے لیکن وقت کی پابندی ہے. پھر ڈسپلن ہے, آپ دیکھیں کھڑے ہونے کا ڈسپلن ہے. آپ کھڑے ہوتے ہیں, آپ ایک صف بناتے ہیں, اس صف کی ترتیب ہوتی ہے, اس صف میں بالکل سیدھی صف ہے, اس کی ایک ترتیب ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کی زندگی میں نماز جنازہ کی بھی کوئی ترتیب اور ایک سمٹری ہے, اس میں بھی صفوں کی تعداد آپ کہتے ہیں اتنی ہونی چاہیے, اتنی ہونی چاہیے, ایسی ہے. ایک ٹائم ہے. اطاعت کس حد تک ہے؟ امام سجدہ کر رہے ہیں, آپ سجدہ کر رہے ہیں, امام رکوع میں, آپ رکوع میں, وہ ہاتھ باندھے کھڑا ہے, آپ بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. پیک آف ڈسپلن. ٹھیک. اطاعت, یہ اطاعت کا ورڈ بڑا امپورٹنٹ ہے جی, یہ بھی کہیں لکھ لیجیے گا. عبادت آپ کو اطاعت سکھاتی ہے, اور اطاعت جو ہے نا, آپ کو رب کے نظام کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو دین آپ کا سکھاتا ہے تو اطاعت جوڑتا ہے امام کے ساتھ, لیڈر, یعنی آپ کے سچویشن میں جتنے لیڈرز ہیں, اف یو آر امپلائی, جو آپ کا لیڈر ہے اس کی اطاعت آپ پہ لازم ہے. پھر عورت کو کہتا ہے خامند کی اطاعت تم پہ لازم ہے, وہ سربراہ ہے, اس کی اطاعت, تم سے بڑے والدین, اطاعت. تو عبادت جو ہے وہ ڈسپلن پیدا کرتی ہے, ڈسپلن کے ساتھ ول پاور پیدا ہوتی ہے. ول پاور کا مطلب ہے دل نہیں کر رہا لیکن صبح میں اٹھ کے آپ نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. ول پاور, پیک آف ول پاور. جسم اور نفس کیا مانگ رہا ہے اس وقت؟ ریسٹ. مشکل نمازوں میں سے جس نماز میں تھوڑا سا وہ کہہ لیجئے وہ زیادہ ہے ایفرٹ, وہ فجر ہے یا عشاء ہے. عشاء میں نیند آنے والی ہوتی ہے, کھانا کھا لیا ہوتا ہے, تھکاوٹ پورے دن کی ہوتی ہے, اور آپ نے نماز پڑھنی ہے, تبھی تھوڑی لمبی بھی نماز. فجر نماز چھوٹی ہے لیکن آپ نے سوئے سے اٹھ کے پڑھنی. پھر ڈسپلن کی انتہا, نفس پہ سب سے بڑی چوٹ اگر کوئی نماز ہے نا وہ تہجد کی ہے, کیونکہ اس وقت آپ کی جو مائنڈ کی جو کہہ لیجئے جو سلیپ سائیکالوجی ہے وہ بتاتی ہے کہ یو آر پیک آف سلیپ, الفا سٹیٹ غالباً ہوتی ہے مائنڈ, ڈیپ سلیپ میں آپ کہیں ہیں, اور آپ اٹھے, اٹھنے کے بعد آپ نے وضو کیا, آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے, آپ نے نوافل پڑھے, دعا مانگی, اس یقین کے ساتھ وہ پہلے آسمان پہ مجھے سن رہا ہے, پورے یقین کے ساتھ آنسو بہائے, گریا کیا, روئے آپ, اور اس کے بعد آپ پھر دوبارہ بستر کی طرف گئے, آپ تلاوت پڑھی, یا جو بھی کیا. سر اگر عبادت سے ول پاور امپروو نہیں ہو رہی تو وہ عبادت پھر کوشچن ہے. جیسے میں نے کہا جی, ہر عبادت کا ایک ثمر ہے, روزے کا ثمر ہے ول پاور. نماز ایک آپ کو بے حیائی سے روک رہی ہے, آپ کی ول پاور کو مضبوط کر رہی ہے, آپ کے ارادے مضبوط ہو رہے ہیں. آپ کامن پریکٹس دیکھیں گے, لوگ عبادت میں بہت زیادہ آگے ہیں لیکن معاملات میں آگے نہیں ہیں. آپ کو ایسے بیش بہا لوگ ملیں گے جو عبادتوں میں ان کی عبادت رش کی نگاہ سے دیکھی جائے گی, کتنا عبادت گزار انسان, لیکن جب آپ کا ان کے ساتھ معاملہ پڑے گا, واسطہ پڑے گا, آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے, یار یہ اتنا لالچی انسان ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ عبادت وہ ول پاور نہیں پیدا کر رہی جو دین کا کیا تھا جی, ایسنس تھا. قربانی, قربانی کیا ہے جی؟ ٹیل می دی ڈیفینیشن آف قربانی. اگین اٹس دی ٹیسٹ آف ول پاور. آپ کوئی لے لیں عبادت, معاملات کی عبادت لے لیں یا آپ الہیات کی پیور عبادت لے لیجیے, دو حصوں میں نا جی. یہاں آپ کے معاملات کا نام دین ہے ود کمبینیشن ود الہیات, عبادات, دونوں کا. آپ کوئی عبادت مجھے بتائیے, ٹھیک ہے جی, وہ کیا ہے جی کہ اپنے والدین کو اف تک نہ. اچھا پاسبلٹی کیا ہے ویسے؟ پاسبلٹی آپ کہتے ہو یار میں زیادہ پڑھا ہوں, میرا ایکسپوجر زیادہ ہے. ابا جی کو تو پتہ ہی کوئی نہیں, یعنی لاجیکلی اور عقل کے اعتبار سے آپ کہتے ہو یار جس زمانے کا میں ہوں, یہ جتنا میرا ایکسپوجر ہے والد صاحب کو نہیں پتہ. دین کہہ رہا ہے کیا جی, اف نہیں کہنا, ٹھیک ہے, اچھے الفاظ میں بولو, دھیمے سے بولو, ادب کرو, تکلیف میں نہ ڈالو ان کو, مشکل میں نہ ڈالو, یاد کرو تمہیں کیسے پالا تھا انہوں نے, ٹھیک ہے جی, تاکہ کیا ہو, جو نفس آپ کا اٹھ رہا ہے, سر اٹھا رہا ہے, اس کی سرکشی ہو جائے. آپ کوئی بھائی کے لیے وہ چاہو جو اپنے لیے چاہ رہے ہو, اور ویسے دیکھو تو اندر سے آواز کیا دل نہیں کر رہا ہوتا, بندہ کہتا ہے جی میں کیسے چاہوں, یہ تو میرے لیے نہیں چاہتا, یہ تو ویسے نہیں چاہتا, میں اس کے لیے ویسا کیسے چاہوں. دین آپ کو کہتا ہے ویسا چاہو. کیوں؟ ویسا چاہنے سے آپ کی ول پاور بڑھے گی. اپنی خواہش کو چھوڑ دینا ول پاور ہے, کیونکہ تمنا تھی نا, وہ تمنا پیدا ہوئی اور آپ نے چھوڑ دی.
اگر آپ اپنی ول پاور کو نہیں چھوڑ سکتے, آپ ذرا نوٹ کر لیجیے گا, ایک لمحے کے لیے اس سارے کو جو میں نے دین سے جوڑا ہے, ایک لمحہ یہاں چھوڑ دیجیے اور آ جائیے ساری ماڈرن لٹریچر سیلف ہیلپ کا, پرسنل ڈیولپمنٹ کا. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جی ول پاور کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے. ارادے باندھتا ہوں, سوچتا ہوں, توڑ دیتا ہوں, ہے نا جی اس طرح کا شعر. کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے, شعر ہے نا جی. آپ کو ڈھیر لوگوں کا ملے گا جو ارادہ کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں, سوچتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں, وعدہ کرتے ہیں پورا نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اندر ول پاور نہیں ہے. ول پاور کیوں نہیں ہے؟ ول پاور کا ایک بہت بڑا سورس آپ کا دین ہے. یعنی یہ سوال کتنا زیادہ پوچھا جاتا ہے ڈسکسر جی ول پاور کیسے بڑھائیں. ریلی میرے فیس بک کتنی بار پوچھا جا رہا ہوتا ہے, کوشچنز میں, واٹس ایپ پہ آتا ہے, سر ول پاور کیسے بڑھائیں. سر اگر آپ عبادت کے مغز کو سمجھتے ہوئے, روح کو سمجھتے ہوئے عبادت کر رہے ہیں تو پھر لکھ لیجئے گا آپ میں ول پاور پیدا ہو جائے گی. ول پاور پیدا ہی تب ہوتی ہے جب آپ دل سے نماز پڑھے ہوتے ہیں. ول پاور پیدا ہی تب ہوتی ہے جب آپ سیکریفائز کرتے ہیں. ول پاور پیدا ہی تب ہوتی ہے جب اپنی پسند کی چیز کو کسی کو دے دیتے ہیں. ول پاور پیدا ہی تب ہوتی ہے جب آپ قربانی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا. اچھا پھر اگلا درجہ ہے اس کا, ذرا سنیے گا دھیان سے, کہ رب آپ کو یہ فہم دے کہ جو آپ کر رہے ہو اس کے اثرات نظر آنے شروع ہو جائیں. دیکھیں جی آپ جو کرتے ہیں اس کا کوئی رزلٹ ہے, محنت کرتے ہیں اس کا نتیجہ. ٹھیک ہے جی. ایمان کیا ہے؟ ایمان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ دنیا کا سارا علم, آپ کی ساری عقل, آپ کا جو دل چاہ رہا ہے, سب چیزوں سے اوپر ایک چیز آپ نے رکھ دی, وہ ہے وحی. وحی کیا ہے؟ اللہ کا پیغام. وہ رب جو نہیں دکھ رہا اس کے پیغام پہ آپ ایمان لا رہے. ٹھیک ہے جی. آپ کہتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں جی قربانی دے دو, بہتر یہ کہ معاف کر دو. ایسی ہے نا قرآن کی اگر آیتوں کے شارٹ کر دوں مفہوم کو نکال کے, وہ کیا ہے جی معاف کر دو, درگزر کر دو. تم میں سے میری محبت اس کے لیے ہے جو کیا کرتا ہے احسان کرتا ہے. واللہ یحب المحسنین. ٹھیک ہے جی. جو احسان کر دے, احسان کیا ہوتا ہے جی؟ حق سے زیادہ. اچھا دل نہیں کر رہا ہوتا, بندہ کہتا ہے یار میرا یہ تو اتنا اچھا رشتہ دار نہیں ہے, میں اس کے ساتھ احسان کیسے کروں. وہ کہہ رہا ہے واللہ یحب المحسنین, میری محبت چاہیے. اچھا اب ایک ہے آپ نے ماننا شروع کر دیا. میں کہتا ہوں وہ وقت دور نہیں ہے جب آپ کو دکھنا شروع ہو جائے گا کہ جو آپ کر رہے ہیں اور اس نے کہا ہے, اس کو سپریم کو آپ نے مانا ہے, سپریم پاور کو, وہ آپ کو دکھانے لگ پڑے گا کہ جو کر رہے ہو یہ دیکھو نتیجہ بھی آ رہا ہے. نتائج مخفی ہو سکتے ہیں اور نتائج آنکھوں سے دیکھے بھی جا سکتے ہیں. ہمارا دونوں کیسز میں ایمان ہونا چاہیے کہ نتیجہ کہیں نہ کہیں پڑا ہوتا ہے. ایمان کیا ہے؟ آخرت میں جزا ملے گی. دکھ تو نہیں رہا نا, آخرت دکھ رہی ہے جی؟ نہیں. وہ جو نتیجہ ملنا ہے کیا دکھ رہا ہے؟ جس نے نتیجہ دینا ہے دکھ رہا ہے؟ نہیں. لیکن ایمان ہے کہ جو میں نے کیا اس کا صلہ مجھے ملنا ہے, جو میں نے بویا میں نے اس کو کاٹنا ہے. سو میری آپ سب سے درخواست ہے اس ول پاور کو پیدا کیجئے دونوں چیزوں سے, اپنے معاملات کے ذریعے بھی, اپنی عبادات کے ذریعے بھی. جتنا زیادہ آپ پابند ہیں اپنی عبادت, سیکریفائز, قربانی, معاملات, چیزیں, اتنی زیادہ آپ میں ول پاور. اور یہی ول پاور جو کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ عبادت کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے. اسی ول پاور کو آپ استعمال کریں گے لائف میں. پھر ہم سمجھتے ہیں ول پاور کے لیے جم جوائن کرنا پڑنا. نہیں, جم نہیں جوائن کرنا پڑنا. ایک بڑا اچھا جملہ, لوگ میرے لیے سان ہے. سان اس پتھر کو کہتے ہیں جس پہ تلوار یا چھری تیز ہوتی ہے. حالات, سنیے گا جملہ یہاں سے کر لیتے ہیں, حالات, واقعات اور آنے والے مشکل لوگ, یہ آپ کی زندگی کے کیا ہوتے ہیں؟ سان ہوتے ہیں. یہ رگڑا لگا کے آپ کو پالش کرتے ہیں. سان کے بغیر تلوار تیز نہیں ہو سکتی. اس کی جو شارپنس ہے وہ کس سے آ رہی ہے؟ وہ سان سے آ رہی ہے. تو اگر وہ سان ہی نہیں ہے, اور ایک بات یاد رکھیے گا, قدرت سچویشنز بنا کے آپ کو تیار کرتی ہے. کیا بولا؟ مختلف سچویشنز, حالات, وہ پوری لیبارٹری ہوتی ہے اس وقت, پوری کی پوری آپ پہ وہ کہہ لیجئے سر وہ کیا ہوتا ہے منیچر آرٹ, بریک بریک سے کام ہو رہے ہوتے ہیں آپ سچویشنز کے ذریعے. اور پھر کسی اور اگلی سچویشن میں سمجھ آتا ہے کہ دراصل قدرت مجھے یہاں سے تیار کر رہی تھی اور یہاں سے تیار کر کے قدرت نے یہاں لانا تھا, اس کی تیاری پیچھے پڑی ہوئی تھی. سو میری گزارش آپ سے یہ ہے اس ول پاور کو بڑھانے کے لیے آپ اب یہ دیکھیں, یہ جو میں نے ڈائمینشن آپ کو بتائی ہے یہ دین ہے. میری تو سمجھیے, مجھے سمجھ ہے نا سر, سمجھ کی لیئرز ہوتی ہیں. عبادت کے ساتھ ایک ورڈ آتا ہے خشوع و خضوع. اچھا خشوع و خضوع کا مطلب ہے پریپریشن, اپنے آپ کو پورے کا پورا اس میں ڈال دینا. ایک ایز گرانٹیڈ یا کیجول سا لینا نہیں, منع فرمایا. عبادت آپ کی وہ ہے جو خشوع و خضوع سے, پوری تیاری سے, وضو کا پورا اہتمام کر کے وضو آپ نے کیا,
نماز کو باقاعدہ سنجیدہ لے کے آپ نے نماز کو پڑھا, عبادت آپ نے کی. میں اکثر آپ کو یہ پرانے لیکچرز نکالیں تو میں نے یہ بھی سکھایا کہ تحفہ بھی بڑے اچھے انداز سے دینا چاہیے. میں تسی کسی کو تاڑے دان دے گے نا چلو میں سیب بھیجنا کتنا بدتر انداز ہے. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کسی چیز کو پریپریشن سے, تیاری سے, خشوع و خضوع سے آپ کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ زیادہ ہے. جتنا خشوع و خضوع ہوگا پھر ول پاور اتنی زیادہ ہوگی. خشوع و خضوع بھی ول پاور کو پیدا کرتا ہے. ناپسندیدہ انسان سے پیار کرو, اس کا کردار بدل جائے گا. واصف علی واصف, یہ بھی ول پاور کا امتحان ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس سے نفرت کرنے لگ پڑتے ہیں. جب نفرت کرتے ہیں تو وہ اور دل سے دور ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کے تابع نہیں ہیں. نفس کے تابع کیا ہوگا؟ کہنا جنجدہ منہ ہے اونجدی چانڈ. کامن ہے نا جی. آپ نے کبھی غور کیا وہ جملے کہاں سے بنے ہوئے ہیں؟ یہ ہے نفس کی تابع داری. اندر سے دل کا کہہ رہا ہے گولی مار دو, اندر سے دل کہہ رہا ہے میں اڑا کے رکھ دوں اس کو. لیکن آپ نے نفس کو چھوڑا, اپنی ول پاور اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس کے ساتھ اچھا بیہیو کیا. ٹھیک ہے جی. یہ تب آپ کریں گے جب آپ میں کیا ہوگی جی, اس اندر سے اٹھنے والی تمنا کو ذبح کرنے کی طاقت ہوگی تو ول پاور ہے. اور اگر وہ طاقت نہیں ہے تو پھر آپ, جو قربانی ہے وہ بھی اثار کے ساتھ ہے تھوڑی سی. کیا ورڈ ہے جی؟ اثار. اثار کا مطلب یہ ہے کہ اپنا حق بن رہا ہو لیکن چھوڑ دیں. حق اپنا بن رہا ہے, آپ نے چھوڑ دی, اثار کر دی. ٹھیک ہے جی, اثار کیا آپ نے. تو اثار بھی آپ کے ول پاور کو بڑھاتا ہے. آپ ذرا غور کیجئے گا, کئی عبادات ایسی ہیں ساری اس کے ساتھ جڑیں گی جا کے. یعنی الٹیمیٹ جو ول پاور ہے اس کا گہرا تعلق آپ کی عبادات کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. حق چھوڑ دینا, اثار, قربانی, بد اخلاق کے ساتھ اچھا اخلاق کرنا, درگزر, معافی, چھوڑ دینا. ٹھیک ہے جی. یہ سب چیزیں کیا ہیں جی؟ بدلہ نہ لینا ول پاور بڑھاتی ہیں. کیونکہ ول پاور کیا ہے؟ آپ کے اندر تمنا کچھ اور ہے, آپ اس تمنا کے سامنے کھڑے ہو. اب ذرا جملہ سنیے گا, تاریخی جملہ جو آپ نے بہت پرانا سنا ہوا ہے, اس کو کئی لوگوں سے بڑے ناموں سے منسوب کیا جاتا ہے. میں جملہ کوٹ کر دیتا ہوں. بہادر وہ ہے جو اپنے غصے کو پچھاڑ دیتا ہے. پہلوان اصل میں کون ہے؟ ایک پہلوان ہے سامنے مقابلہ پہ کھڑا ہے, اس کو ٹا لیا. ایک پہلوان, اصل پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو پچھاڑ دے, غصے پہ قابو پا لے. کیوں غصے پہ قابو پانے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ ول پاور چاہیے. کیونکہ جنگ آپ کی باہر نہیں ہے, جنگ آپ کے اپنے اندر کے ساتھ. ول پاور. اور کیا ہوتا ہے, کئی لوگ بچوں کو پیار نہیں کر سکتے, اتنی ایگو ہوتی ہے ان میں. ٹھیک ہے جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو واقعہ, آپ بچوں کو پیار کر رہے تھے, کربی بدو نے کہا کہ آپ بچوں کو پیار کرتے. آپ نے کہا میں کیا کروں اگر اللہ نے تمہارے دل میں محبت نہیں ڈالی. ٹھیک ہے جی. یہ محبت بھی اللہ کی عطا اور انعام ہے. کیا بولا ہے؟ محبت اللہ کی عطا اور انعام ہے کہ آپ کے دل میں محبت ہو اور آپ کسی سے کیا کر سکیں جی؟ آپ محبت کر سکیں, اظہار کر سکیں, آپ اپنے اس دل کے احساسات کو کوئی رنگ دے سکیں. آپ کہہ سکیں کہ جی ویری نائس, زبردست. کئی لوگ اپریشیٹ نہیں کر سکتے, پتہ ہے آپ کو. وہ کہتے ہیں جی اگر ہم نے اپریشیٹ کیا تو نفی ہو جائے گی ہماری. کیوں نہیں کر سکتے؟ اگین اپریشیٹ وہ کرے گا جس کی ول پاور ہے, جس کو پتہ ہے کہ میرے کسی کو بڑا کہنے سے میں چھوٹا نہیں ہو جاتا. جس کو یہ ڈاؤٹ ہے نا سر, یہ ڈاؤٹ ہے کہ میں اس کو بڑا کہوں گا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا, اصل میں وہ چھوٹا ہے, وہ اصل میں چھوٹا ہے. کیونکہ یہ یقین کہ میں اگر کسی کو مانوں گا, یار ماننا ورڈ از ایکنالجمنٹ. لکھ لیجئے, شروع کر دیں آج سے. ہر بندے کو اکنالج کریں, ہر بندے کی ایک اکنالجمنٹ ہے. لیکن اکنالج کرنے میں آپ کی جو ہے نا ول پاور چاہیے. آپ کو نفس مرتا ہے آپ کا, دراصل آپ کسی کو مان رہے ہیں, ایڈمٹ کر رہے ہیں. سو گزارش یہ ہے کہ یہ آپ کی ول پاور کی اتنی ڈائمینشنز ہیں. آپ کسی ڈائمینشن میں جا کے اس کو ڈسکس کریں تو آپ کہیں گے یار وہ خشوع خضوع کے ساتھ بھی جڑتی ہے, سیکریفائس سے, عبادت سے بھی جڑتی ہے, نماز سے بھی جڑتی ہے, روزے سے بھی جڑتی ہے, قربانی سے بھی جڑتی ہے. اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جی قدرت آپ کو خاص طرح کے حالات میں رکھ کے بھی تیار کرتی ہے.